نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح ربی زدنی علما حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل نصر من اللہ وفتح قریب نصر من اللہ وفتح قریب نصر من اللہ وفتح قریب۔ میں عاجزہ سیدہ ام علی اپنی تمام جنت کی طلبگار دوستوں فرینڈس فار جنہ کو ایمان، عافیت، برکت اور آخرت کی تمام کامیابیوں کی دعاؤں کے ساتھ آج کی علوم القرآن کی اس کلاس کا آغاز اللہ رب العزت کی بھرپور مدد کی دعا اور یقین کے ساتھ کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس پورے سفر میں ہمارا مددگار اور معاون ہو۔ اللہ ہم سب کی بہترین حفاظت فرمائے، ہر شر سے، ہر شیطان سے اور ہر حاسد سے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو، ہمارے گھروں کو، اولاد، والدین، شوہر، بہن بھائیوں کو اپنے مقربین میں شمار فرما لے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مخلصین میں شمار فرما لے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رحمت سے محسنین میں شمار فرما لے۔ آمین یا رب العالمین، اور ہمارے جنت کے راستے بے حد آسان اور خوبصورت بنا دے۔ آمین آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم قرآن پاک سے جائزہ لیں گے ہر طرح کی نماز کی جو حکمت ہوتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اقامت صلاۃ سے لے کے ہم نے پابندی نماز سے لے کے پہلی قوموں کی نمازوں کا حکم کہاں پہ آیا، انبیاء کرام کی نمازوں کا حکم کہاں پہ آیا، ابھی الحمدللہ ہم کافی ساری چیزیں جو ہیں اللہ کے کرم سے کر چکے ہیں، لیکن آج ہم نے بالخصوص میں نے آج ساری جو کلیکشن ہے نا وہ رکھی اس حوالے سے ہے، سب کلیکٹ ہی اس حوالے سے کیا یاد کہ ہم نے نماز کا قرآن میں کہاں کہاں کس کانٹیکسٹ میں پاکیزگی کا، غسل کا، مساجد میں حاضری کا، اذان کے احترام کا، خاص اللہ کی رضا کے لیے نماز میں قبلہ رخ ہونے کا، اور جو مقررہ نمازیں ہیں ان کی ادائیگی کس کس اوقات میں ہے، ہر چیز قرآن کے تھرو ہے، ہر چیز قرآن کا ریفرنس، اور پھر ہم اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو بہت امپورٹنٹ آج کا سیشن ہے اس حوالے سے کہ آپ کو ہر اینگل سے نماز قرآن پاک میں کہاں کس طرح سے ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ اور اگر آپ لوگ کل، آپ میں سے کوئی بھی اگر شامل نہیں تھے کل یا پرسوں کی کلاس میں، تو ہم نے جس طرح سے نماز کی ہسٹری کو دیکھا ہے نا، نماز کی ہسٹری کو ہم نے پورا دیکھا ہے کہ جو انبیاء کرام کی دعائیں تھیں وہ کیا تھیں، وہ مرکز میں، وہ لوقا میں، وہ انجیل میں، وہ ان کے جو ڈیفرنٹ چیپٹر تورات میں، وہ کہاں کہاں کس کس ریفرنس سے کس کس کانٹیکسٹ میں وہ سارا ذکر آیا ہے۔ پھر ڈیفرنٹ ریلیجنز میں، اگر ہندوازم ہے، اگر کنفیوشس ہے، ٹھیک ہے، وہ سارا ہم لوگ دیکھ چکے ہیں۔ تو اگر کسی کا مس ہو گیا ہے تو آپ کائنڈلی نور علی نور سے اس کو سن لیں۔ آج ہم، کیونکہ بہت لمبا یہ ماشاءاللہ ہر جگہ کے، مطلب بہت ساری جگہوں کے اوپر نماز کا ذکر ہے اور بہت ڈیفرنٹ اینگل سے ہے، تو آج اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں اقامت صلاۃ، نماز کی جو پابندی ہے اس کے بارے میں قرآن کریم میں کہاں کہاں کس طریقے سے حکم آئے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نماز کی پابندی سورہ انعام 6.72، یعنی کہ یہ 6 نمبر سورہ مبارکہ ہے اور اس کی آیت نمبر 72 ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی نماز ادا کرتے، اور یہ نماز ادا کرتے رہو اور اس سے ڈرتے رہو، وہی تو ہے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ یہ کہاں پہ؟ سورہ انعام میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سورہ انعام ہی کی آیت نمبر 163 ہے، پہلے 72 آیت نمبر تھی، اب آیت نمبر 163 ہے۔ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ مجھے یہ اتنی پیاری لگتی ہے آیت، اتنی پیاری لگتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں اس میں جو ترتیب دی گئی ہے نا، اس کے اندر جو ترتیب موجود ہے، اگر اس ترتیب کو ہم اپنی لائف پہ خود اپلائی کر لیں تو ہمیں خود سے کوئی ڈیزائن نہیں کرنی پڑتی چیز،
جیسے کل ہم نے جب نماز کے اوقات کا پورا ایک اسکیچ سمجھا ہے اسلام کے مطابق، تو وہ کتنی خوبصورت ایک پینٹنگ کی طرح ہے نا، کہ صبح اٹھیں بس رنگ بھرتے جائیں، شام تک آپ کی ایک خوبصورت عشق کی، محبت کی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ابدیت کی ایک تصویر پوری کی پوری خوبصورت تیار ہو جائے گی۔ خود کچھ بھی کرنے کے لیے نہیں، ہمیں اگر پلان کرنے کے لیے کہا جاتا ہم اتنا خوبصورت پلانر نہیں بنا سکتے تھے، ہمیں اگر پلان کرنے کے لیے دے دیا جاتا ہم اتنی بہترین تقسیم اپنے وقت کی نہیں کر سکتے تھے کہ اچھا اس ہر دن کے ہر ایک کام کی ابتدا میں اللہ کی یاد کو رکھا گیا ہے، یعنی اللہ کی یاد میں انسان کی زندگی کے تمام کام جو ہے ان کو سمو دیا گیا ہے۔ نماز اتنی امپورٹنٹ ہے کہ صرف نماز ٹھیک ہو جائے، پوری کی پوری زندگی، دنیا آخرت، معاملات، اللہ تعالیٰ سے محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق، تمام تر معاملات بہترین ہو جاتے ہیں۔ اب اس اینگل سے اس آیت کو اگر دیکھیں نا، اب اس میں ترتیب دیکھیں، صلاتی میری نماز، ٹھیک ہے، پہلے اچھا سب سے امپورٹنٹ بات ہے صلاتی و نسکی، نماز اور عبادت کو الگ الگ کہا گیا ہے۔ صلاتی و نسکی، میری نماز اور میری عبادت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، اور میرا جینا، و محیایا، اور میرا جینا، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، سب اللہ کے لیے۔ اب ان چار چیزوں میں اگر ہماری پوری زندگی سمو دی گئی ہے تو آپ اس فیکٹر پہ غور کریں، صلاتی میری نماز میں اگر ہم اپنی نماز کو اس طرح کی نماز بنا لیں جس طرح سے ہم نے ذکر کیا ہے، جو عشق کی نمازیں ہوں، کہ جب کھڑے ہو جائیں پھر دنیا یاد ہی نہ رہے۔ آپ سوچیں اگر ہمیں دنیا میں جو سب سے عزیز ہے، اگر جو بھی کوئی دنیا میں ہمیں سب سے عزیز ہے اور ہم اس سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں، تو اگر کوئی ایسا وقت میسر ہو جائے کہ وہ بہت ہی زیادہ ہماری طرف متوجہ ہو، وہ انسان، ٹھیک ہے، اور اس وقت کوئی بھی اور ٹینشن نہ ہو، دنیا کی کوئی اور ٹینشن نہ ہو، تو بات کرنے کا کیا لطف ہوگا، کیا لطف ہوگا بات کرنے کا۔ تو یہاں تو اللہ اور رب کا معاملہ ہے، رب تعالیٰ جو عظیم رب ہے، جو عظیم اور کریم رب ہے، یہاں پہ اس رب سے ملاقات کا معاملہ ہے۔ تو جب وہ ملاقات ہماری اس طریقے کی ہو جائے کہ ہمیں اس کے اندر ہر طرح کی خوشی ملنے لگے، ہر طرح کی، جب ہم جا کے کھڑے ہوں ہماری تمام تر ٹینشنز دور، ٹھیک ہے، ہمارے سے دور ہو جائیں، ہر طرح کا مسئلہ اس وقت ہم بھلا چکے ہوں، ہم اس طرح کا کنیکشن نماز میں جڑ جائے کہ جب ہم پیش ہو جائیں ہمیں لگے پتہ نہیں، مطلب یہ پلیز اپنا مائک میوٹ رکھا کریں۔ اچھا میں اسپیکر آف کر رہی ہوں، میری سائڈ سے اسپیکر آف کر رہی ہوں، میں نے اس کو نزدیک رکھ لیے، تو آپ کا مائک ان میوٹ ہوگا تو مجھے اندازہ ہو جائے گا آپ لوگ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، آواز نہیں آئے گی پہلے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ لوگ کچھ کہنا چاہ رہے ہوں تو پلیز ذرا مائک ان میوٹ رکھیے گا، 1 منٹ میں اس کو وہ کر لوں گی، کیونکہ مجھے ایڈٹ کرنے میں نا یہ کافی پرابلم ہوتا ہے درمیان میں، جب جو مائک ہے سب کے وہ کسی نہ کسی کا ان میوٹ ہو جاتا ہے، تو میں نے اپنی سائڈ سے اسپیکر آف کر دیا ہے۔ اچھا اب ہم یہ دیکھنا ہے کہ صلاتی میری نماز، اب نماز کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ہم اپنے کسی بہت پیارے سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہوں اور وقت ایسے اویلیبل ہو کہ اس وقت ہمیں لگے دنیا رک گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس وقت میری تمام تر خوشیاں میں اپنی اس انسان سے شیئر کر سکتی ہوں جس سے مجھے محبت ہے، اس لمحے کو 1 منٹ کے لیے امیجن کر کے دیکھیں، کیا ہم اس وقت کچھ اور ہمیں یاد ہوتا ہے، دنیا یاد ہوتی ہے؟ ریکال کر کے دیکھ لیں، کبھی کوئی ایسی فرینڈ شپ، کبھی کوئی ایسا تعلق کہ آپ کو لگا ہو کہ اس وقت بس میں اور یہ، ٹھیک ہے، مجھے اور کوئی تیسرا یہاں پہ نہیں چاہیے۔ یہ جو محبت ہے نا، یہ جو تعلق ہے جو بندوں کے درمیان میں بھی ڈیولپ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے، یہ رشتے اللہ نے اس لیے بنائے ہیں، دوستی کا رشتہ، شوہر اور بیوی کا رشتہ، ماں اور بچوں کا رشتہ، باپ اور بچوں کا رشتہ، یہ اللہ نے رشتے ہی اس لیے بنائے ہیں کہ اللہ رب العزت سے جو تعلق بنانا ہے اس کی خوبصورتی سمجھ میں آ جائے، ہمیں اس کی خوبصورتی سمجھ میں آ جائے کہ کس حد تک انٹینس خوبصورت تعلق ہمارا ہونا چاہیے۔ تو اگر نماز میں ہماری کیفیت وہ ہونے لگے جو ہماری اس انسان سے بات کرتے ہوئے جو ہمیں عزیز ہے اس سے بات کرتے ہوئے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، اللہ رب العزت سے یہاں پہ ملاقات ہے، تو پھر وہ کیفیت کتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے، وہ کیفیت کتنی خوبصورت ہونی چاہیے۔ تو یہ جو لفظ ہے نا صلاتی، مجھے یہ اتنا پیارا لگتا ہے، میری نماز، اب میری نماز کو اور میری عبادت کو دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا گیا ہے۔ اٹ مینس کہ جو صلات ہے، جو ہماری نماز ہے،
وہ اللہ سے ملاقات ہے، وہ ہماری اس وقت جو ہم نے قائم کرنی ہے وہ اللہ کی یاد ہے۔ نماز کا مطلب میں نے ویسے بھی آپ کو کل بتایا تھا کہ دعا ہے، دعا اور یاد، یہ مطلب ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ ہم وہاں پہ پیش ہو گئے ہیں اپنی اس یاد کو قائم کرنے کے لیے جو ہر وقت ہمیں اللہ رب العزت کی ذات اقدس کی یاد ہمارے اندر، ہماری انسٹنکٹ میں موجود ہے، ہماری روح کے اندر موجود ہے یہ یاد، اس کو ہم خود سے جدا کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اب اس محبت کو ریفریش کرنے کے لیے ہم وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم اس دعا کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ دنیا کے تمام تر معاملات ہمارے یہیں پہ سنوارے جا سکتے ہیں، اور وہ اتنی خوبصورت ملاقات ہے کہ کوئی اور تیسرا شامل بھی نہیں ہے۔ کتنی اچھی بات ہے، کتنی اچھی بات ہے۔ دیکھیں اگر اس طرح کی عبادت ہوتی، اگر بنا دی گئی ہوتی اس طرح کی عبادت کہ کچھ تھوڑی سی بات ہمیں کہنی ہوتی، پھر اس کے بعد تھوڑی سی کسی اور نے، پھر تیسرے نے، تو کیا ہماری یہ فیلنگز ہوتی؟ ہم تنہا ہیں، صرف میں اور میرا رب، میں اور میرا رب، ربی میرا رب، صلاتی میری نماز۔ اچھا اب یہ کیفیت قائم ہو گئی ہے، پیش کہاں پہ ہوں؟ اپنے رب کے سامنے۔ اور وہ رب کون ہے؟ جو کن فیکون کہہ کے یہ پوری کائنات بنا دیتا ہے، جس کو جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جس کی خدائی میں کوئی کسی قسم کی جا کے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کوئی، وہ اللہ جب فیصلہ کر لے جو چاہے خیر ہو سکتی ہے۔ اب ہم اس رب کے آگے حاضر ہیں، اور رب بھی میرا رب ہے، وہ میرا رب ہے، یہ کنیکشن جوڑنا ہے۔ رب بھی اس نے وہاں پہ کسی مطلب وہاں پہ جو ہے وہ ایک جمع کا صیغہ استعمال نہیں کروایا، وہاں ربنا نہیں کہلوایا، وہاں رب بھی کہلوایا ہے، رب بھی کہلوایا، میرا رب، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں اپنے رب کے سامنے۔ اور وہ رب اس وقت سب کچھ سن رہے، اور وہ چیز کسی کے سامنے ڈسکلوز نہیں ہو رہی۔ میں جو چاہوں اپنی اولاد کے لیے مانگوں، میں جو چاہوں اپنے شوہر کے لیے مانگوں، میں جو چاہوں اپنی آخرت کے لیے مانگوں، اپنے والدین کے لیے مانگوں، اپنے رشتوں کے لیے جو چاہوں میں مانگ لوں وہاں پہ۔ یہی کنیکشن ہے نا، رب بھی۔ اور اس کے بعد قرآن میں آ رہا ہے صلاتی، میری نماز، میری نماز، مطلب وہاں پہ بھی کوئی پلورل ورڈ یوز نہیں ہو رہا، اس طرح سے سنگولر یوز ہو رہا ہے کہ ہمیں اپنی نماز کے لیے ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ صلاتی، اور عبادت کو الگ کر دیا گیا ہے، نسخی الگ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب نماز کے علاوہ جو کچھ ہے، نماز بھی عبادت ہے، بلا شبہ عبادت ہے، لیکن میں یہاں اس آیت کے حوالے سے اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہی ہوں کہ نسخی جو ہے، اب معاملات انسان کے تمام تر صبح سے رات تک کی نیتیں، صبح سے رات تک کے رشتے نبھانا، صبح سے رات تک آپ کے اپنے جسمانی روحانی جو بھی آپ کی ڈیزائرز ہیں ان کو پورا کرنا، ان کے لیے کام کرنا، اپنی اولاد کے لیے کام کرنا، شوہر کے لیے، گھر کے لیے، ملک کے لیے، وطن کے لیے جو ڈیوٹیز ہیں، اگر نیت اللہ کے لیے، عبادت ہے، نسخی اس میں آ رہی ہیں، نسخی، ٹھیک ہے، اور میری عبادتیں۔ لیکن صلاتی الگ ہے، بالخصوص اللہ کے لیے، وہاں پہ ربی میرا رب اور میں، یہ تعلق ہے وہاں، ٹھیک ہے۔ اتنی خوبصورت آیت ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد دو لفظوں میں سمیٹ دیے گئے ہیں تمام معاملات۔ اس کے بعد وماحیا یا ومماتی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اب سب کچھ جب اللہ کے لیے ہے تو جن دو لفظوں میں سمیٹا گیا ہے نا، اس چیز کی کتنی اہمیت ہے ہمیں اسے خود سمجھنا ہے۔ صلاتی، میری نماز، اپنے آپ سے باتیں کرنی ہے کہ نہیں، سب سے امپورٹنٹ میرے لیے لائف میں میری نماز ہے، اور خوش ہو کے جانا ہے نماز میں، خوش ہو کے وضو کرنا ہے۔ وضو دیکھیں، کوئی بہت عزیز آ رہا ہوتا ہے نا، ہم سب خواتین اس چیز کو سمجھتی ہیں کیونکہ میکے سے ہم اپنے دور ہوتے ہیں، ہم اپنے بہن بھائیوں، اپنے پیرنٹس سے دور ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی اپنے گھر میں، تو جب وہ آ رہے ہوتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے نا، ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہماری خوشی کا کوئی عالم ہوتا ہے اس وقت، ہر چیز سجانے کی کوشش ہو رہی ہے، بہترین سے بہترین سب کچھ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ایسے ہی ہوتی ہیں بیٹیاں، ایسی ہی ہوتی ہیں بہنیں، اس میں کوئی آرٹیفیشل نہیں ہوتا یہ بیہیویئر۔ ہم سب رشتوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں جو خوشی ہماری کسی اپنے کے آنے کی ہو رہی ہوتی ہے، اگر کوئی کہے نا کہ نہیں یہ برابر ہے، تو سم ٹائمز وہ ایگزیجریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ریالٹی ہے وہ یہی ہے کہ ہم بالکل اس طرح کی جو اچھی تربیت یافتہ بیٹیاں ہیں وہ سسرال کے لیے بھی اتنی خوش ہوتی ہیں، لیکن جو خوشی میکے سے آتے ہوئے سب کی ہو رہی ہوتی ہے وہ سم ٹائمز نہیں ہوتی اتنی اسٹرانگ جتنی آپ کے مطلب اپنے بہن بھائیوں اور ان کے آتے ہوئے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ خوشی، یہ والی جو خوشی ہمیں مل رہی ہے، اس سے زیادہ خوشی ہمیں اپنی نماز میں ہونی چاہیے۔ ہمیں یہ ڈسکس کرنا ہے کہ یہاں پہ تو یہ رشتے ادھر ہی رہ جائیں گے نا، مجھے اپنی موت کا ذائقہ، اپنی قبر، اپنا حشر کا دن، اپنی آخرت، ہر چیز جس چیز سے خوبصورت بنانی ہے، یہ دو لفظوں میں سمیٹ دیا ہے معاملہ، صلاتی و نسخی۔
صلاتی و نسکی. تو اب صلاتی جو ہے نا وہ اتنا امپورٹنٹ ہے، میری نماز اتنی امپورٹنٹ ہے، میرا اللہ سے یہ کنیکشن اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جو خوشی ہمیں اس وقت ہو رہی ہوتی ہے نا جب میکے سے کوئی آ رہا ہوتا ہے، جب کوئی اپنا بہت پیارا آ رہا ہوتا ہے، یا چلے آپ کی اپنی نند سے بہت زیادہ دوستی ہے، وہ نند آپ کی آ رہی ہیں تو آپ کا دل جتنا خوش ہے، یا آپ کی کسی اور اپنی فرینڈ کے آنے پہ آپ کا دل اتنا خوش ہے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ بس میں یہاں تو ہر بات کہہ سکتی ہوں، میں یہاں پہ تو اپنی ساری خوشیاں سارے غم شیئر کر سکتی ہوں، آتے ہی چہرہ کھل جاتا ہے، دل کھل جاتے ہیں. وہ جو ملاقات ہے نا اس کو ذہن میں رکھ کے وضو کرنا ہے کہ یہ رشتہ تو اس سے بہت ایک مطلب کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے اللہ اور بندے کے رشتے کا اور ان رشتوں کا. تو یہ خوشی ذہن میں رکھ کے وضو کرنا ہے، یہ خوشی ذہن میں رکھ کے وہ ہم نے نماز چادر اوڑھنی ہے، ہم نے اپنی نماز کی جگہ کو سلیکٹ کرنا ہے، اور پھر اس خوشی کو ذہن میں رکھ کے ہم نے ربی کہنا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. اب ربی سمجھ میں آ جائے گا نا تو پھر سبحانہ کہنے کا بھی مزہ آئے گا، پھر سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کا بھی مزہ آئے گا، پھر سبحان ربی العظیم کہنے کا بھی مزہ آئے گا. یہ ربی جو ہے نا یہ اتنا خوبصورت لفظ ہے، اس کو اگر سمجھ لیں، اس کی فیل کو سمجھ لیں تو صلاتی کی جو امپورٹنس ہے وہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. اس کے بعد اور ریفرنس کہاں پہ ہے؟ اسی طرح سے سورہ یہاں پہ سورہ نمل، پہلے سورہ حج کی آیت کر لیتے ہیں. سورہ حج سورت نمبر 22 آیت نمبر ہماری 78. اور نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو. یہ کافی لمبی آیت ہے، صرف اس میں سے اتنا سا ترجمہ جو ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. اس کے بعد سورہ نمل 27 نمبر سورہ مبارکہ ہے اور 2 آیت، مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے. مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے. ٹھیک ہے، ہدایت ہے کیا؟ نماز ہے. ہدایت ہے کیا؟ ان کی عبادت ہے، اور دونوں انہی لفظوں میں سمٹی ہوئی ہے صلاتی و نسوکی کے اندر. اس کے بعد، اور یہ لفظ نہیں بھولنے ہم نے، اس کو بار بار ایک گردان کی طرح نا اپنے بچوں کو یاد کرائیں، خود کو یاد کرائیں. صلاتی بچوں کو اس کی امپورٹنس سکھائیں کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کی لائف کا پوری ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے، ہر اینگل سے خوبصورتی اور حسن آ جاتا ہے، بیوٹی آ جاتی ہے اس کے اندر اگر یہ چیز پوری ہونے لگے. اس کے بعد سورہ 27 نمبر سورہ مبارکہ سورہ نمل اور آیت نمبر 3، اور وہ جو نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، جہاں پہ بھی انٹروڈکشن کرایا جا رہا ہے اللہ کے بندوں کا، جہاں پہ بھی انٹروڈکشن کروایا جا رہا ہے مومنین کا، جہاں پہ بھی انٹروڈکشن کروایا جا رہا ہے محسنین کا، جہاں بھی انٹروڈکشن کروایا جا رہا ہے مخلصین کا. آپ کو ہم نے کل ڈسکس کیا تھا نا کہ یہ 4 سیڑھیاں ہیں: مسلمان، مومن، مخلص، محسنین. مسلمان ایمان لے آئے، مومن جو ایمان کے اندر پورے کے پورے آ گئے، انہوں نے اپنی زندگی پوری اللہ کی طرف ڈائریکشن کر دی. مخلص جس کے راستے میں آنے سے شیطان ڈرنے لگے، اور محسنین پھر جن سے اللہ محبت کرنے لگے. یہ 4 سٹیجز ہیں. تو یہ جہاں انٹروڈیوس کروائی گئی ہیں وہاں پہ انہی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں. اس کے بعد سورہ روم سورہ مبارکہ 30 ہے، آیت نمبر 31. مومنوں اسی اللہ کی طرف رجوع کیے رکھو اور اسی سے ڈرتے رہو اور نماز ادا کرتے رہو اور مشرکوں میں نہ ہونا. ٹھیک ہے، کیا کہا جا رہا ہے مومنوں کو؟ یعنی جتنی جگہ کے اوپر بھی آپ قرآن کھولیں، ابھی میرا خیال ہے کم از کم ہم نے بھی 100 آیات سے زیادہ یہ دیکھنی ہے نماز کے لیے. جہاں مومنوں کی بات ہو رہی ہے، جہاں مخلصین کی بات ہو رہی ہے، جہاں اللہ سے محبت کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے، نماز کی بات ہو رہی ہے. صلاتی کے بغیر نا ہم کچھ ہیں ہی نہیں. ہمارا اپنے رب سے تعلق، وہ کنیکشن، وہ محبت، اس کا اظہار، اس کا یقین اور اس کی خوبصورتی ہماری پوری کی ذات کے اندر، یہ سب کچھ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہمیں صلاتی کی سمجھ نہیں آ جاتی. میری نماز. اس کے بعد پابندی نماز دین اسلام میں شمولیت کی شرط ہے. پابندی نماز، اور پابندی نماز ایک نماز نہیں، کسی ایک وقت کی نماز نہیں، کسی ایک دن میں ایک مخصوص وقت پہ نہیں. پابندی نماز جیسے اللہ نے چاہا ہے، بندہ ویسا ہونا چاہتا ہے جب وہ رب کو چاہنے لگتا ہے، جب اس کو یقین آ جاتا ہے میری دنیا میں سب سے خوبصورت محبت میرے رب سے ہے، اس سے بڑھ کے، اس سے پیارا، اس سے مضبوط رشتہ
نہ تو دنیا میں کوئی بن سکتا ہے نہ کبھی بنا ہے. جب اس کو یہ یقین آ جاتا ہے کہ اسی رشتے میں سمو دی گئی ہے میری دنیا بھی، میری موت کا ذائقہ بھی، میری قبر کی کیفیت بھی، میری آخرت کا دن بھی اور میری جنتیں بھی اسی ایک رشتے میں سمو دی گئی ہیں، تو پھر انسان اس رشتے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنی پوری کوششیں کرتا ہے. وہ کوششیں ہمیں کرنی ہیں. اب یہاں پہ نماز کی پابندی دین اسلام میں، یہ اس ہیڈنگ کو سمجھ لیجئے گا، نماز کی پابندی دین اسلام میں شمولیت کی شرط ہے. ٹھیک ہے، پرائمری کنڈیشن ہے، یہ پرائمری کنڈیشن ہے کہ آپ نے اپنا جو فیتھ ہے اس کو مضبوط کرنا ہے، تو اس کی جو پرائمری بیسک کنڈیشن ہے وہ صلاتی ہی ہے. اب آیت کیا ہے؟ سورہ توبہ 9 سورہ مبارکہ ہے یہ ہماری، اور آیت نمبر 11. اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے لگیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. کیا کنڈیشنز ہیں؟ دو پرائمری کنڈیشنز کیا لگائی گئی ہیں؟ توبہ کر لیں، نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر جو بیسک کنڈیشن ہے جو ہمارے پورے دن کے اندر حاوی ہے، جو ہمیں فجر سے لے کے عشاء تک ڈفرینٹ ٹائم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے اندر ہمارے دن کو سمو دیا ہے، اپنی یاد کے اندر ہمارے تمام کاموں کو سمو دیا ہے، تو اس کی جو بیسک کنڈیشن اس یاد کی، اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے لگیں. تو کیا بن جائیں گے، کیا ہو جائیں گے پھر؟ اگر توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں، دین میں پھر تمہارے بھائی ہیں، یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے بیسک کنڈیشن جو ہمارے اوپر لگائی گئی ہے، جس کے بغیر چارہ نہیں ہے، جس کو ہم نے خوبصورت بنانا ہے، جس میں ہم نے ابھی خشوع و خضوع پہ آیات ہیں جو میں نے آپ سے کل پرومس کیا تھا، ابھی ہم نے انبیاء کی نمازوں کے بارے میں آیات دیکھنی ہے، ابھی ہم نے انبیاء کی دعاؤں کے بارے میں آیات دیکھنی ہے. کل تو ہم نے اور اینگل سے پڑھا تھا نا، ڈفرینٹ جو الہامی کتابیں اور ڈفرینٹ ریلیجنز، کل ہم نے اس پوائنٹ آف ویو سے پڑھا تھا. آج ہم پورا کا پورا قرآن سے پڑھ رہے ہیں کہ ہے کیا کیا. تو تمام جو انبیاء ہیں ان پہ نماز فرض کر دی گئی ہے، تمام انبیاء پہ نماز فرض کی گئی. کہاں کہاں پہ آ رہا ہے؟ سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ مائدہ میں، سورہ اعراف میں، سورہ یونس میں، سورہ ہود میں، سورہ مریم میں، سورہ طٰہٰ میں، سورہ انبیاء میں اگین، اس کے بعد سورہ لقمان میں اور سورہ بینہ میں. آیت نمبر میں آپ کو ساری آیات اکٹھی یہ نوٹ ڈاؤن کروا دیتی ہوں، کیونکہ اگر میں نے یہ ساری پڑھی تو اگلے ہماری چیزیں رہ جائیں گی. تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہماری 63 ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12، سورہ اعراف کی آیت نمبر 126، سورہ یونس کی آیت نمبر 86، سورہ ہود کی آیت نمبر 86، سورہ مریم 11، 31، 55 یہ آیات ہیں. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 13 ہے. اسی طرح سورہ انبیاء کی، سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 ہے، سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 ہے، اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 72 اینڈ 73 ہے. یہ ساری آیات جو ہیں یہ کس کے بارے میں ہیں؟ انبیاء کی جو نمازیں فرض کی گئیں ان کے بارے میں. اسی طرح پہلی قوموں کو بھی نماز کا حکم تھا، جتنی بھی پہلی قومیں گزری ہیں ان کو نماز کا حکم تھا. سورہ بقرہ آیت نمبر 83. اب جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، اب آگے کیا چیز آ رہی ہے؟ نماز پڑھتے رہنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا. تو چند شخصوں کے سوا تم سب اس عہد سے منہ پھیر بیٹھے. سورہ بقرہ آیت نمبر 83، اس کا میں نے ترجمہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے، سورہ یعنی بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیے ان کے بارے میں آ رہا ہے، تو یہاں پہ بھی نماز کا ذکر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دینا اور خود بھی اسے قائم کرنا. کہاں پہ حکم آتا ہے؟ سورہ طٰہٰ سورہ مبارکہ 20 ہے، آیت نمبر 132 ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پہ قائم رہو. ہم تم سے روزی کے طلبگار نہیں بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں، اور نیک انجام پرہیزگاروں کا ہے. ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے؟ ہم نے نماز کا حکم کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو. اچھا، اور لفظ حکم کا ہے، لفظ ریکویسٹ کا نہیں ہے، لفظ بتانے کا نہیں ہے، لفظ یہاں پہ شیئر کرنے کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، عربک میں ہر فیل میں لفظ ہے. کس چیز کا لفظ ہے؟ حکم کرو. ٹھیک ہے،
مطلب جہاں پہ بھی یہ والا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا امر کا لفظ جہاں پہ بھی آتا ہے، وہ لفظ بہت سیدھا حکم دینے کا ہوتا ہے، سیدھا صاف حکم دینے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو حکم دینے کا لفظ ہے یہاں پہ، دینا حکمت سے ہے، کرنا حکمت سے ہے، خوش اخلاق بے شک ہم نے رہنا ہے، تمیز اور طریقے سے بات کرنی ہے، لیکن حکم دینے کا حکم ہمیں یہاں پہ آ رہا ہے اس آیت میں. اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پہ قائم رہو، ٹھیک ہے. اب یہ جو ایک کنڈیشن ہے اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. اگر ہمارے گھر میں کوئی بھی بے نمازی ہے، ہماری اولاد میں سے یا شوہر ہے یا بہن بھائیوں میں سے کوئی ہے یا رشتہ داروں میں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا فرینڈز میں سے کوئی ہے، جب تک آپ اس کو کنوے نہیں کر دیں گی نا کہ نماز پڑھنی ضروری ہے، اس وقت تک اس سے باقی باتیں نہ کریں تو بہتر ہے. سب سے پہلے ایسے نہیں کہ کوئی آ کے بیٹھا ہے اور بات کر دیں. اگر نماز کا وقت جا رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، تو اس کا طریقہ ہے کہ آپ نماز کے لیے اٹھ جائیں. آپ کہیں کہ اس وقت نماز کا ٹائم ہے، نماز کے لیے اٹھ جائیں. پھر بڑے اخلاق سے ان کو بھی جائے نماز پیش کریں کہ آئے نماز پڑھ لیتے ہیں. پھر اگر وہ کہیں وضو نہیں، ان سے کہیں جی وضو کریں، کائنڈلی آ جائیں، میں ویٹ کر رہی ہوں، نماز پڑھ لیں. جو بھی فرینڈ ہے ان سے کہیں وضو کر لیں، پلیز آ جائیں، میں آپ کا ویٹ کر رہی ہوں، انتظار کریں. پھر بھی اگر نہ پڑھ رہی ہوں نا، تو نماز کی امپورٹنس، صلاتی کی امپورٹنس، ٹھیک ہے، اس عبادت کی اہمیت جس کا ذکر سب سے زیادہ قرآن میں آیا ہے. ہم نے جو ہماری پریویس کلاسز ہیں، پرسوں کی جو ہماری کلاس تھی، ہم نے اس میں دیکھا ہی یہ ہے، پوری کلاس اس چیز کے اوپر تھی کہ نماز کی اہمیت کیا ہے. تو پھر ہمیں وہ پوائنٹس ان کو سمجھانے ہیں، اس کے بغیر ہم گناہ گار ہو جائیں گے. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر ہم گناہ گار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے اقامت صلاۃ اسلام کا بنیادی فریضہ ہے. نماز کا حکم دینا، ٹھیک ہے، وہ بنیادی فریضہ ہے کہ ہم نے کوئی چیز ہوتی ہے نا، وہ آپ کے لیے مطلب ضروری نہیں ہوتی، چلیں کر لی تب بھی ٹھیک ہے، نہیں کی تب بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ obligation ہے اس چیز کی. یہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو اسٹیبلش کیے بغیر، اس کو بتائے بغیر، اقامت صلاۃ کی طرف لائے بغیر اسلامی حکومت ہی نہیں چل سکتی. اسلامی حکومت کا بھی جو بنیادی فریضہ ہے وہ اقامت صلاۃ ہے. یہ جو مساجد کا سسٹم چل رہا ہے، یہ جو پورا کا پورا اس پہ غور ہے کہ ہر جگہ پہ مسجدیں قائم ہوں، ہر جگہ کے اوپر اذان ہو، اس چیز کو میک شور کیا جائے کہ اذان ایک کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی بستی بھی ہے تو اذان کی آواز پوری بستی میں آ رہی ہے. یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے، یہ ان کے اوپر ذمہ داری ہے. اور اس کے بارے میں آیت کیا آتی ہے؟ سورہ حج 22 نمبر سورہ مبارکہ ہے، آیت نمبر 41 ہے. آیت نمبر 41، یہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں دسترس یعنی اختیارات دیں تو نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں. تو یہ بیسیکلی اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے، پوری کی پوری یہ اسٹیٹ کے بارے میں آ رہی ہے کہ نماز کو بھی قائم کروانا ہے، زکوٰۃ کا سسٹم بھی رائج رکھنا ہے، اور امر بالمعروف بھی کرنا ہے اور نہی عن المنکر بھی کرنا ہے. یہ آیت اسٹیٹ کے بارے میں ہے، انڈیویجولس کے بارے میں بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں اس کانٹیکسٹ میں آ رہی ہے. اسی طرح سے نماز کی تیاری، اب اس پہ آ جاتے ہیں تھوڑا سا. نماز کی تیاری کے بارے میں جو آیات ہیں، ٹھیک ہے، تو وضو کے بارے میں کیا ہے؟ سورہ مائدہ سورہ مبارکہ 5 ہے ہماری، آیت نمبر 6 ہے. مومنو، جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو. اب یہ قرآن میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ آیت کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں میں. منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو اور سر کا مسح کر لیا کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو، اور اگر نہانے کی حاجت ہو تو نہا کر پاک ہو جایا کرو. اب جو فرائض وضو ہے نا، وضو کے بھی کچھ چیزیں ہیں جو فرائض میں آتی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو مستحب ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو مکروہ ہیں وضو کے اندر، ٹھیک ہے. تو جو فرائض میں آتی ہیں، جو بہت زیادہ ضروری ہیں، جن کے بغیر وضو نہیں ہوتا، وہ کیا ہیں؟ 4 چیزیں: منہ کو دھونا ہے، کونیوں تک ہاتھ دھونے ہیں، سر کا مسح کرنا ہے اور ٹخنوں تک پاؤں دھونے ہیں. یہ کمپلسری ہیں، اس میں سے ایک بھی چیز مس ہوئی وضو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہی لکھا ہوا ہے کہ اگر نہانے کی حاجت ہو، آیت کا ترجمہ ہے کہ اگر نہانے کی حاجت ہو تو نہا کر پاک ہو جایا کرو. تو ایک پوائنٹ چھوٹا سا ضرور ڈسکس کر لیتی ہوں. ہمارے ہاں میجورٹی کو شاید، مطلب میرا خیال ہے میجورٹی کو پتہ ہوگا، شاید 2-4 لوگوں کو پتہ نہ ہو، لیکن بہرحال اس کو میں ڈسکس کر لیتی ہوں کہ وضو کے بغیر غسل نہیں ہوتا. ہمارے ہاں یہ چیز بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی. جب میں خواتین سے بات کرتی ہوں تو وضو کے بغیر غسل نہیں ہوتا. آپ نے جب بھی غسل کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے، اور جو فرائض وضو ہیں یہ لازمی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے. وضو سے غسل کو شروع کرنا ہے. اگر آپ نہا کے باہر آ گئیں
اور آپ نے وضو ہی نہیں کیا ہوا تو آپ کا غسل کنسیڈر نہیں ہوگا، وہ پاکیزگی عطا نہیں ہوگی آپ کو. جب آپ نے وضو کرنے کے بعد غسل کیا ہے، اور غسل کو ختم کیسے کرنا ہے کہ جیسے ہمیں وہ غسل دیا جائے گا نا ہماری ڈیتھ کے بعد، تو رائٹ سائڈ پہ بھی 3 دفعہ ہمارے پانی ڈالا جائے گا. ٹھیک ہے، غسل جب ختم ہو رہا ہوتا ہے، جب دے لیتے ہیں غسل، مطلب میں نے اپنی والدہ کو خود دیا تھا، تو جب میرے ساتھ میری بھابیاں تھیں اور ہم لوگوں نے خود دیا تھا تاکہ یہ خدمت بھی ان کی ہم خود کر لیں. تو اس وقت آپ رائٹ سائڈ پہ 3 دفعہ پانی ڈالتے ہیں، 3 دفعہ لیفٹ سائڈ پہ ڈالتے ہیں، اور آخر میں 1 دفعہ سر پہ ڈالتے ہیں. تو یہ کمپلیٹ پاکیزگی اختیار ہو جاتی ہے. پہلے آپ نے وضو کر لیا، اور پھر اینڈ میں آپ نے یہ رائٹ شولڈر سے لے کے پوری رائٹ سائڈ پہ پانی ڈالا، پھر لیفٹ، اور اس نیت سے ڈالنا ہے، اسی جو آخری ہمارا غسل ہوگا نا اسی کی نیت سے ڈالنا ہے، اسی کی نیت سے یہ پانی ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک، ہم دنیا میں گم نہیں ہوتے، کیونکہ ہم جب بھی شاور لے کے نکلتے ہیں ہمیں یاد ہوتا ہے کہ ہماری ڈیتھ کے بعد بھی ہمیں اس طرح سے غسل دیا جانا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری چیز یہ کہ کمپلیٹ پاکیزگی ہمیں مل رہی ہے اس سے. تو ایک تو وضو سے شروع کریں پلیز، اور دوسرے یہ کہ غسل جس طرح سے ہمیں دیا جائے گا ہماری ڈیتھ کے بعد اس طرح سے پانی ڈالیں. 3 دفعہ رائٹ سائڈ پہ، پھر 3 دفعہ لیفٹ سائڈ پہ، اور پھر 1 دفعہ پورے جسم پہ. اچھا، غسل کے بجائے تیمم جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ کب اور کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالیٰ ابھی جو ہم آیات ہیں ان کو دیکھتے ہیں. حالت مدہوشی میں، یعنی کہ اگر آپ کسی بھی ایسی کنڈیشن میں ہیں جس میں آپ کو اپنے آپ پورے سینسز میں نہیں ہیں، کوئی اگر میڈیسن ایسی دی ہوئی ہے یا کوئی اس طرح کی چیز جس میں آپ پورے کے پورے اپنے سینسز میں نہیں ہیں، نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ادا ہی نہیں کرنی. تو یہ سورہ نساء کے اندر آتا ہے، سورہ نساء 4 نمبر سورہ مبارکہ، آیت نمبر 43. جب شراب کے جو احکامات تھے نا یہ اس کے بارے میں آیت ہے. تو کوئی بھی ایسی چیز جو ہمیں، کوئی ایسی میڈیسن، نیند کی بھی نہیں لے سکتے ہم اس طرح کی کہ ہم وہ اول تو لیں ہی نہ. میں یہ سجیسٹ کرتی ہوں، میں نے اپنی بہت ساری فرینڈس کو الحمدللہ اس چیز سے نکالا ہے کہ دیکھیں جتنے گھنٹے نیند آنی ضروری ہے نا، اگر کوئی بہت شدید بیماری نہیں ہے جس میں اتنا شدید پین ہے کہ اس کو کم کرنے کے لیے کوئی میڈیسن دی ہوئی ہے، میں اس کے علاوہ بات کر رہی ہوں جو روٹین میں لوگ عادت ڈال لیتے ہیں سلیپنگ پلز کی، جتنی نیند آنی ضروری ہے اتنی ہمیں آتی ہے. اگر ہم پوری پاکیزگی اختیار کر کے، اللہ سے لا لگا کے، اور اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے حوالے کر کے، اور ہم اپنا ذکر کرتے کرتے سوتے ہیں، تو جتنی نیند ہمارے لیے ضروری ہے اتنی آتی ہے. ٹھیک ہے، جب آپ سنت کا مطالعہ کرتے ہیں، جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں، وہاں پہ آپ کو 12 گھنٹے، 11 گھنٹے، 10 گھنٹے کی یہ نیند نہیں نظر آتی جو لیے بغیر ہمیں یہاں پہ یہ سننے کو ملتا ہے کہ ہم فریش نہیں ہوئے. فریش ہوتا ہے انسان، نیند کتنی گہری ہے اس چیز سے، کتنی گہری نیند ہے اس چیز سے آپ فریش ہوتے ہیں. کتنے گھنٹے کی نیند ہے وہ میٹر نہیں کرتا، کوالٹی کیا ہے نیند کی وہ میٹر کرتا ہے. تو کوالٹی نیند کی جو ہے وہ آتی کیسے ہے کہ ہم نے پوری سنتیں پوری کر کے، ہر طرح کے ڈپریشن چیزوں سے ہم باہر ہیں، ہم اللہ کے حوالے کر کے خود اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہم جو ہے اس پہ خوش ہیں، جو نہیں ہے اس پہ ہم نے صبر کیا ہوا ہے، ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی ہیں. ہمارے ہاں خواتین کا ایک المیہ یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر پہ راضی نہیں ہیں. ہم کسی کے پاس بھی کوئی چیز جو ہمارے پاس نہیں ہے دیکھ کے بہت زیادہ بے چین ہو جاتے ہیں. اگر ہماری فطرت ایسی ہے نا تو پھر ہمیں اپنے آپ کو بتانا چاہیے کہ اس کا مطلب ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی نہیں ہیں. جو آپ کی قسمت میں ہے وہ آپ کو ملے گا، جو میری قسمت میں ہے وہ مجھے ملے گا. اگر میرے اندر عقل اور شعور اور انسانیت سے محبت ہے تو میری خوشیاں ملٹی پلائی ہو جائیں گی. کیسے؟ میں اپنی چیزوں پہ بھی خوش ہوں، میں اپنی فرینڈس کی چیزوں پہ بھی خوش ہوں، میں اپنی کزنس کی چیزوں پہ بھی خوش ہوں، میں اپنی فیملی کی چیزوں پہ بھی خوش ہوں. ٹھیک ہے، تو خوشیاں ڈبل ٹرپل کتنے گنا بڑھ گئیں، اور شکر کا معاملہ کتنا بڑھ گیا کہ یہ انسان شکر کیے جا رہا ہے. اچھا اللہ تعالیٰ شکر، میری فلاں فرینڈس کے پاس یہ والی چیزیں ہیں، الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک کہ میری کزنس کے پاس یہ چیزیں ہیں. اللہ پاک آپ کا کروڑوں دفعہ شکر میرے بہن بھائیوں کے پاس یہ چیزیں ہیں. اسی طرح وہ خوش ہو رہے ہوں آپ کی خوشیوں پہ. اسی طرح سے ہم کسی انجان کی کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، ہماری خواہش ہے ہمارے پاس بھی ہو، اس پہ ہم ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ شکر الحمدللہ میری اس مسلمان بھائی یا بہن کے پاس یہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ نصیب میں کرے. اب ایک انسان ایسا ہے
مجھے بتائیں اس کو کوئی ڈپریشن ہوگا؟ سوتے ہوئے نیند کم ہوگی؟ نہیں ہوگی. وہ کب ہونے لگتا ہے؟ جب ہم تقدیر پہ راضی نہیں ہوتے، ہمیں اپنے سسرال کے رشتوں میں کچھ نظر آ رہا ہے، ہم وہاں سے جیلس ہو رہے ہیں. اگر ہمیں میکے میں کہیں کچھ خوشیاں نظر آ رہی ہیں، ہم وہاں سے جیلس ہو رہے ہیں. یا فرینڈز میں نظر آ رہی ہیں، ہم وہاں سے جیلس ہو رہے ہیں. اب بتائیں اس انسان نے کتنا بڑا عذاب اپنے لیے کھڑا کر لیا ہے، جو چاروں طرف سے جیلس ہے، جو ہر طرف سے جیلس ہے. کتنی شدید عذاب اس نے اپنے ہی لیے بنا لیا ہے. اس لیے کہتے ہیں حسد سب سے پہلے انسان کو خود جلاتی ہے. اس آگ میں جس میں وہ جلنا چاہ رہا ہے، وہ خود جلتا ہے اس آگ کے اندر. ساری زندگی خود جلتا ہے اس آگ کے اندر. جو حاسد نہیں ہے، جو لوگوں کی خوشیوں پہ خوش ہو رہا ہے، جو ہر کسی کے معاملات پہ خوش ہو رہا ہے، اس کی زندگی تو خوشیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب جو خوشیوں پہ خوش ہونے والی انسان ہے اور اس نے پورا دن اپنے تمام معاملات، اپنی نمازیں خوبصورت رکھی ہیں، اپنے تمام معاملات اللہ کے لیے رکھے ہیں، اور اب تھکن ہو گئی ہے عشاء تک، اور اس کے بعد وہ اپنی سنتیں پوری کر کے جب اپنے بستر پہ لیٹیں تو جتنی نیند نیچرل طریقے سے آئے، گہری نیند آئے، وہ ضروری ہوتا ہے. اور گہری نیند تھکن کے بغیر نہیں آتی. گہری نیند آپ نے اپنے دماغ کو استعمال کیا ہے، آپ نے اپنے جسم کو استعمال کیا ہے، آپ نے اپنی پوری صلاحیتیں استعمال کی ہیں تو آتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو گہری نیند ہے نا، اس کے بغیر وہ نیند کا مطلب ہی نہیں رہتا اگر وہ گہری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب جب وہ گہری نیند ہمیں آئی ہے تو پھر وہ تھوڑی سی بھی ہے اگر، تو بھی ہمارے لیے کافی ہو جاتی ہے. اچھا، اس کے بعد ہم اس پر ڈسکشن کر رہے تھے کہ جب پوری کی پوری انسان نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہوا ہے تو پھر نیند خود بخود آتی ہے نا. اور جتنی نیند آتی ہے گہری نیند، وہ ضروری ہے. تو اس میں اگر ہم اس طرح کی کوئی بھی میڈیسن لینا کہ فجر کی نماز کے وقت اٹھا نہ جائے، اس کا ہمیں گناہ ہوگا پھر. ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں پہ سورہ نساء کے اندر 4 نمبر سورہ مبارکہ ہے، آیت نمبر 43 ہے، مومنو جب تم نشے کی حالت میں مست ہو. یہاں پہ مومنو یعنی یا ایھا الذین آمنو کا یہ لفظ ہے، کیونکہ اس وقت نماز کے احکامات آ رہے تھے، نشے کے یعنی یہ شراب کی حرمت کے یہ احکامات آ رہے تھے. ٹھیک ہے. ادروائز کبھی بھی جو مومن ہے وہ نشہ کر نہیں سکتے. جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک جو منہ سے کہو سمجھنے نہ لگو نماز کے پاس نہ جاؤ، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو. ہاں، اگر راہ چلتے مسجد سے گزر جانے والے ہو یا حالت سفر میں یا منزل طے کر رہے ہو تو اور بات ہے. اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو، یا تم خواتین سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں غسل کے لیے پانی نہ ملے، تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں کا مسح کر کے تیمم کر کے نماز پڑھ لو. بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پوری کلیئر ہمیں جو ہے تیمم کے بارے میں بھی یہاں پہ احکامات آ گئے کہ تیمم کس طرح ہوتا ہے. پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں کا مسح کر کے نماز پڑھ لو. ٹھیک ہے. مسح کیسے کرتے ہیں؟ منہ اور ہاتھوں کا مٹی سے مسح کیسے کرتے ہیں؟ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ٹریول کر رہے ہیں جہاں، اب تو خیر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ والا پرابلم ہوتا نہیں، لیکن چلیں کبھی ہو سکتا ہے نا، تو اس لیے اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ پاک مٹی کیسے لینی ہے. اوپر سے مٹی ہٹا دینی ہے کافی ساری. ٹھیک ہے. کسی بھی سائڈ سے، یعنی آپ کسی روڈ سائڈ پہ کھڑے ہیں اور پانی اویلیبل نہیں ہے، اور آپ تھوڑا سا اتر کے کسی وہاں پہ کوئی فصل اگی ہوئی ہے، وہاں کوئی ایسی جگہ ہے، تو وہاں آپ تھوڑی سی اوپر سے جو بھی مٹی ہے نا اس جگہ سے وہ ہٹائیں گے. ہٹا کے جو نیچے سے پاک مٹی ہے وہ لیں گے، اس کے اوپر اپنے دونوں ہاتھ لگا کے ہاتھوں کو جھاڑ کے پورے ہاتھوں پہ مل لیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر دوبارہ اس مٹی کو ہاتھ لگائیں گے، ہاتھ دوبارہ جھاڑ کے اپنے چہرے پہ مل لیں گے. تو یہ عمل کر لینے سے پاکیزگی آ جاتی ہے، یعنی تیمم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسی طرح سے سورہ مائدہ سورہ مبارکہ 5 آیت نمبر 6 کہ اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو، یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ مل سکے، تو پاک مٹی لو اور اس سے چہرہ اور ہاتھوں کا مسح کر لو. اللہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پہ پوری کرے تاکہ تم شکر کرو. ٹھیک ہے. یہ یہاں پہ حکم آ رہا ہے. اچھا، فاطمہ کا ایک کوشچن تھا کل، وہ درمیان میں رہ گیا، میں اس کا آنسر ابھی کروں گی. میں تھوڑا سا ذرا اس کو کلیئر کر دوں. اور آپ لوگوں کا اگر کوئی کوشچن، آپ کا مائک ان میوٹ ہو اور ادھر مجھے سمجھ میں نہ آئے کیونکہ میں نے اسپیکر آف کیا ہوا ہے، تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ میں میسج دیکھ کے آنسر ضرور کروں گی. مساجد میں حاضری سے پہلے زینت اختیار کرنا، پاک صاف لباس پہننا، اس کے بارے میں سورہ اعراف میں آتا ہے. سورہ مبارکہ 7 ہے یہ. ٹھیک ہے. اور اس کی آیت نمبر 31 ہے.
اے اولاد آدم، تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنے آپ کو صاف ستھرے لباس سے مزین کیا کرو، اپنے آپ کو صاف ستھرے لباس سے مزین کیا کرو، یعنی گندے ڈریس میں جس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں سلوٹوں والے لباس میں، ٹھیک ہے، اگر اس میں سے اسمیل آ رہی ہے اس طرح کے کپڑے پہن کے مسجد جانا شدید منع ہے، آپ نہیں جا سکتے اس طرح مسجد۔ صاف ستھرا، یہ بالکل سیدھے الفاظ ہیں کہ اے اولاد آدم، تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنے آپ کو صاف ستھرے لباس سے مزین کیا کرو۔ اسی طرح جسمانی طہارت اور دماغی اور قلبی پاکیزگی کا جو اہتمام ہے وہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ سورہ توبہ سورہ مبارکہ 9 آیت نمبر 108۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں ہی کو پسند کرتا ہے، یعنی کہ جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں ہی کو پسند کرتا ہے، اللہ رب العزت بھی ان لوگوں کو محسنین میں شمار نہیں فرماتے جن کو ساری زندگی اپنی پاکی ناپاکی کا ہوش نہ رہے، جن کو اپنے لباس کی پاکی یا ناپاکی کا فرق نہ پڑے، جن کو اپنے بستر کی، اپنی جائے نماز کی، اپنے ان تمام چیزوں کی جو عبادت کے لیے ریکوائرڈ ہیں ان کی پاکی یا ناپاکی سے فرق نہ پڑے، ایسے لوگوں کو اللہ بھی پسند نہیں فرماتے، ٹھیک ہے۔ تو کلیئرلی یہ الفاظ ہمارے پاس آیت مبارکہ کے ہی ہیں کہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، واللہ یحب المطہرین۔ اس کے بعد لباس کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ دل اور نگاہ کی پاکیزگی ہے، ٹھیک ہے۔ صرف جو کمپلشن ہے وہ نماز کی پاکیزگی کی نہیں ہے، اس کی لباس کی پاکیزگی کی نہیں ہے، بلکہ انسان کی جو پوری کی پوری اس کے دل اور نظر ہے اس کی پاکیزگی کا بھی حکم ہے۔ آیت نمبر سورہ مدثر سورہ مبارکہ 74 ہے، آیت نمبر 4 ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اور اپنے کپڑوں، لباس، دل و نگاہ کو پاک رکھو، ٹھیک ہے۔ یہ جو ورڈ یہاں پہ یوز کیا گیا ہے نا عربک کا، یہ تینوں سینس میں آتا ہے کہ جو بھی ہمارا دل، ہماری نظر اور ہمارا لباس، تینوں چیزیں جب تک پاک نہیں ہیں ہم نماز اس طرح سے ادا ہی نہیں کر سکتے کہ وہ پسندیدگی کے زمرے میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی نمازیں پسند ہیں جو اپنی پوری جسمانی طہارت حاصل کرتے ہیں، پھر پاکیزہ لباس پہنا ہوا ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا قلب و نظر بھی پاکیزہ ہونا چاہیے تاکہ ہماری نماز میں ہمیں لطف آنے لگے۔ پھر ہر قسم کی جو گندگی ہے اس سے دوری کے بارے میں سورہ مدثر کی آیت ہے، سورہ مدثر آیت نمبر 5، اسی کے آگے ہم نے 4 کا بھی ترجمہ دیکھا تھا، آیت نمبر 5 ہے، اور ناپاکی سے دور رہو، ہر قسم کی نجاست کو ترک کر دو۔ اس کے بعد اذان کا احترام جو ہے وہ بھی بے حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ ہم اس کو اتنا اگنور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گھروں میں یہ بالکل کنسیڈر نہیں کیا جاتا کہ اذان ہو رہی ہے تو جو بھی آپ کی LED میں اس پہ کچھ بھی آن ایئر ہے اس کو آف کر دیں، میوٹ کر دیں، موبائل پہ کچھ چل رہا ہے اس کو میوٹ کر دیں، کوئی بات کر رہے ہیں تو خاموش ہو جائیں، یا اگر ہم کوئی لیکچر دے رہے ہیں تو اس وقت ہم رک جائیں۔ یہ اب حکم کیا آ رہا ہے سورہ مائدہ کے اندر، سورہ مائدہ جو کہ 5ویں سورہ مبارکہ ہے، ٹھیک ہے، اور آیت نمبر 58 ہے ہماری، اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اسے بھی ہنسی اور کھیل بناتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ سمجھ نہیں رکھتے۔ کیا ہم ایسے نہیں ہو گئے؟ بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے جب میں یہ پڑھتی ہوں نا ترجمہ، مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ اس وقت بھی دوبارہ رائج ہو گئی ہے سچویشن، یہ دوبارہ ہمارے گھروں کا ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ جب تم اذان دیتے ہو تو اسے ہنسی اور کھیل سمجھتے ہیں۔ ہنسی اور کھیل سمجھنا یہی ہوتا ہے نا، اگنور کرنا، تو ہم اگنور ہی تو کر رہے ہوتے ہیں اس وقت۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ رحم کرے، اور اللہ ہم سب کے گھروں کے اندر جو ماحول ہے اس کو بہترین اسلام کے مطابق کر دے کہ بہت ساری جگہوں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اگر ہم اریٹیٹ بھی ہو رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، باتیں جاری ہیں، اذان شروع ہو گئی ہے، گفتگو جاری ہے، اذان شروع ہو گئی ہے، کسی بھی چیز کا جو کوئی اس وقت پروگرام آن ایئر ہے وہ چل رہا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لوگ جاب پلیس پہ ہیں، ان کے کام بالکل 100% جاری ہیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا اذان سے۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دے اس چیز کے اوپر۔ پھر سگنل چلے گئے؟ نہیں، آ گئے الحمدللہ۔ یہ بیچ میں سگنلز اگر جائیں گے نا، آپ نے لیو نہیں کرنا، یہ کچھ ہے نیٹ کا ایشو، لیکن وہ چند سیکنڈ کے بعد ریزالو ہو جاتا ہے۔ اچھا، خالص اللہ کی رضا کے لیے نماز، خالص اللہ کی رضا کے لیے نماز، ٹھیک ہے۔ سورہ اعراف سورہ مبارکہ 7 ہے، آیت نمبر 29۔
کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر سجدے کے وقت سیدھا قبلے کی طرف رخ کر لیا کرو اور خالص اسی کی عبادت کرو، خاص اسی کی عبادت کرو، اسی کو پکارو۔ اس نے جس طرح تم کو ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم پھر دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ ہمیں اگر اس وقت کا ڈر ہو نا، اگر ہمیں وہ وقت یاد رہے جب ہمیں قبر میں اتارا جا رہا ہوگا، اور اگر ہمیں وہ وقت یاد رہے جب ہم قبر سے اٹھائے جا رہے ہوں گے، جیسے کہ اس وقت سورج نکلا ہوا ہے نا، اتنی ہی حق ہیں وہ چیزیں۔ ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن ہم وہ چیز صرف خود غور نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ معاملہ جب میرے ساتھ ہونا ہے اس وقت کی تیاری مجھے آج ہی کرنی ہے۔ کبھی مردے اٹھ کے دوبارہ سجدے نہیں کر سکتے، کبھی قبر سے اٹھ کے کوئی عبادت کے لیے نہیں آ سکتا، مساجد کے بالکل ساتھ قبرستان ہونا، اذان ہر دفعہ جاری ہوتی ہے، اٹھ کے آ کے وہ ادا نہیں کر سکتے نماز۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو وہ سنایا تھا، حضرت بہلول کے بارے میں ہے کہ وہ ایک دفعہ ایک بازار میں کھڑے ہوئے رو رہے تھے، ٹھیک ہے، اور لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت کیوں رو رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں دل میں نا ان سب لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ کی کو منا سکتے ہو، آج اللہ تعالیٰ کو جا کے اللہ کی یاد کر سکتے ہو، آج اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے خیر مانگ سکتے ہو، لیکن یہ نہیں مان رہے، یہ بندے نہیں مان رہے۔ وہ اس پہ رو رہے تھے کہ میں دل میں کہہ رہا ہوں جاؤ اللہ کو منا لو، جاؤ اللہ کی یاد کر لو، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں پکار رہی ہیں، وہ آوازیں سن لو، لیکن یہ نہیں مان رہے، یہ اپنی دنیا میں لگے ہوئے ہیں، یہ شاپنگز میں لگے ہوئے ہیں، رو رہے تھے وہاں کھڑے ہوئے۔ کچھ دن کے بعد وہ ایک قبرستان میں کھڑے ہوئے رو رہے تھے۔ تو پھر کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ تو کل ادھر اس میں بازار میں رو رہے تھے، یہ قبرستان میں کیوں رو رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا آج یہ سارے پکار رہے ہیں کہ اللہ ایک موقع دے دے، یا رب ہم سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے، ایک موقع دے دیں، اللہ رب العزت ہم ہر وقت آپ کی عبادت کریں گے، ایک موقع دے دیں، یا اللہ ہم آپ کو بھلائیں گے ہی نہیں، ایک موقع دے دیں۔ آج رب نہیں مانتا، آج اللہ نہیں مانتا۔ تو میری پیاری دوستوں، میری پیاری فرینڈز، جو وقت ہم اذان کے وقت پہ ہم اپنے اس وقت جو ہم نے اللہ کے لیے خالص ہو کے نمازیں پڑھنی ہیں، اس وقت کو جو ہم دنیا میں لگا رہے ہیں نا، وہ ہم بہت گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ اور دین کتنا خوبصورت ہے، آپ سوچیں ابھی کل کے دونوں سیشنز جو ہیں ہم نے اس میں دیکھا ہے نا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے خود ہی اتنا خوبصورت پلانر دے کے بھیجا ہے کہ صرف ہم وقت کی پابندی کے ساتھ وہ نمازیں ادا کر لیں، ہمارے تمام معاملات خود ہی خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے خود کو خالص کرنے کا حکم ہے، خود کو خالص کرنے کا حکم ہے۔ یہ ایسے زندگی کہ بس کر لیا تب بھی ٹھیک ہے، نہیں کیا تب بھی ٹھیک ہے، تو پھر معاملات آگے بھی ویسے ہی ہو جائیں گے۔ پھر اللہ نہ کرے بڑھاپا بھی ویسے ہی ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی وہ لوگ، آپ اگر کسی کے بھی بڑھاپے کو دیکھیں نا تو آپ اسیس کر سکتے ہیں اس کی زندگی کے معاملات کیسے گزرے ہیں۔ اگر اس کے لیے اللہ کی یاد آسان ہے، اگر اس کے لیے اس کی زندگی میں نماز کی اسی طرح سے اس کے اندر ہمت ہے، اگر اس کے لیے اس کے پاس قرآن کھولنا اس کے لیے آسان ہے، اگر وہ اللہ کی باتیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یا کر رہی ہے، تو یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ زندگی میں پیچھے جو سفر ہے وہ اللہ کی رضا کے مطابق گزرا ہے۔ اور اگر اس ٹائم پہ معاملات کہیں اور طرف چلے جائیں نا، پھر اس انسان کے لیے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے بہت بہت توبہ کرنی چاہیے کہ یہ پھر زندگی کا جو پیچھے سفر ہے وہ بھی قرآن سے، اسلام سے، نماز سے، سنتوں سے جڑ کے نہیں گزرا۔ اسی طرح سے وقت مقررہ پہ اوقات مقرر کر کے نماز کی ادائیگی فرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں سورہ نساء کے اندر آتا ہے، جو کہ 4 سورہ مبارکہ ہے ہماری، اور 103 آیت نمبر 103 ہے، پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرو۔ اب غور کریں، پھر جب تم نماز ادا کرو، جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا صلاتی و نسوکی، تو ایک تو نماز ادا کر لی، اب نسوکی کے اندر کیا حکم ہے، ٹھیک ہے، باقی معاملات کے اندر کیا حکم ہے۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرو۔ پھر جب خوف جاتا رہا تو اسی طرح نماز پڑھو، بے شک نماز مومنوں کے لیے وقت پہ ادا کرنا فرض ہے۔ اب کلیئرلی قرآن کے اندر آ رہا ہے کہ مومنوں کے لیے نماز جو ہے مقررہ وقت پہ پڑھنا فرض ہے۔ ایسا نہیں کر سکتے یہ کہ جب دل کیا پڑھ لیا، اور ہم جب یہ نماز کا ٹائم مکروہ کر لیتے ہیں نا، ہم اگر نماز کو بہت لیٹ کرتے وقت مکروہ کر لیتے ہیں۔ آپ اگر کبھی اتفاق ہوا ہو، اپنی وہ کیفیت سوچ کے دیکھیں کہ کبھی ایسا شیطان آیا ہو کہ آپ نے کوئی اور کام کرتے کرتے نماز کو لیٹ کر لیا ہو اور پھر آخری کسی وقت میں نماز پڑھی ہو، تو میرا خیال ہے آپ میرے سے اس بات پہ اتفاق کریں گی کہ نماز سے وہ روحانی کیفیت ہماری نہیں بنتی
جو ہماری وقت پہ نماز پڑھنے سے بنتی ہے، ہوتا ہی نہیں ہے، ہم چاہیں تب بھی نہیں ہوتا. اس لیے کہ آپ نے جب کال آئی ہے، جب اذان ہم نے سنی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسی وقت میں بہتر ہے تو اس وقت اذان ہو رہی ہے، ہمارے لیے اسی ٹائم پہ نماز ادا کرنا بہتر ہے تو وہ اذان اس وقت ہے. اگر وہ تھوڑی دیر بعد بہتر ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ نہیں جانتا کوئی اپنے بندوں کو، اللہ رب العزت سے زیادہ کوئی نہیں جانتا اپنے بندوں کو کس وقت کیا چیز خیر ہے. تو جب مقرر کر دیا گیا ہے اسی وقت پڑھنا خیر ہے. اس طرح سے 5 فرض نمازوں کے جو اوقات ہیں یہ 9 اور 10 سال نبوی کے مطابق یعنی اور 22 سے 6 یعنی 621 22 عیسوی اور 9 سے 10 سال نبوی ہجری، اس کے اندر یہ والی آیات اتنی. ٹھیک ہے، سورہ ہود سورہ مبارکہ 11 ہے، آیت نمبر 114 ہے. اور دن کے دونوں سروں یعنی صبح اور شام کے اوقات میں اور رات کی چند پہلی ساعات میں نماز پڑھا کرو، آیت ہے یہ. ٹھیک ہے، صبح اور شام یعنی دن کے دونوں سرے یہ بنتے ہیں نا، صبح اور شام، اور رات کی پہلی چند ساعتیں. تو یہ تینوں نمازوں کا یہاں پہ حکم آیا اس آیت میں. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کے اندر سورہ مبارکہ 17 ہے، آیت نمبر 78 ہے. سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے. آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک کی نمازیں اور صبح کو قرآن پڑھا کرو، کیونکہ صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا زیادہ مناسب ہے، اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وقت نماز کا پڑھنا زیادہ مناسب ہے. یہ آیت کا ترجمہ ہے، یہ ہم کہیں اور سے نہیں پڑھ رہے، ہم سارا کا سارا آج قرآن سے دیکھ رہے ہیں کہ کس کس جگہ کے اوپر کیا کیا حکم آئے ہیں. اسی طرح سے آگے سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، اس کے بعد سورہ مبارکہ 20 ہے، آیت نمبر 130 ہے. بس جو باتیں یہ کرتے ہیں اس پہ صبر کرو، اور سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تسبیح و تعریف کرو، اور رات کی ساعت یعنی اولین میں بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور دن کے اطراف یعنی دوپہر کے قریب ظہر کے وقت، تاکہ تم راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ. اب یہ اللہ تعالیٰ یہاں الفاظ دیکھیں، تاکہ تم راضی ہو جاؤ. ٹھیک ہے، یعنی نماز اگر سکون نہ دے، نماز اگر ہمیں وہ والی کیفیت نہ دے، تو پھر ہمیں اس آیت کو ہمیں پڑھ کے سوچنا چاہیے نا. نماز پڑھ کے اگر ہمیں خوشی نہیں مل رہی نا، نماز پڑھ کے اگر وہ خوشی وہاں سے اٹھ کے ہمیں الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے جب ہم اپنی جائے نماز طے لگا رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے موقع دے دیا ہے نماز پڑھنے کا، اور اگلی نماز کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ یا رب اگلی نماز بھی مجھے عطا فرمائیے گا، میرے رب اپنی رحمت سے عطا فرمائیے گا. تو اگر وہ خوشی اس وقت ہمارے اندر نہیں ہے نا، کہ ہم نے اپنی اللہ کی یاد کی یا اس وقت دل لگا کے، اور پورے کی پوری ہماری روح تک وہاں انوالو تھی اس عبادت کے اندر، اور پورا کا پورا ہمارا دھیان اللہ رب العزت کی رحمتوں پہ تھا، اور پوری کی پوری ہماری توجہ اپنی نماز پہ تھی، ہم اس وقت بھول گئے تھے دنیا کو. اگر ہم نے ایسی نماز پڑھی ہے تو اس کی جب ہم اسے ختم کر رہے ہوں ہمیں خوشی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ آیت اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تاکہ تم راضی ہو جاؤ. اب کن چیزوں سے؟ سورج کے نکلنے سے پہلے، اس کے غروب ہونے سے پہلے پروردگار کی تسبیح اور تعریف کرو، پھر رات کی ساعت یعنی اولین رات میں بھی اس کی تسبیح کیا کرو. اور میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ نماز کے لیے تسبیح کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، نماز کے لیے دعا کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، کل ہم یہ چیزیں پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا ابھی ہم نے کر لی، یعنی ہم نے نماز ادا کر لی دن کے اطراف یعنی دوپہر کے وقت بھی، تاکہ تم راضی ہو جاؤ. اس راضی ہو جانے کو یاد رکھنا ہے. سورہ طٰہٰ کی یہ آیت نمبر 130 ہے، اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ چاہا ہے کہ ہماری نماز ایسی ادا کریں ہم کہ ہم خوش ہوں، جب نماز ختم ہو ہم خوش ہوئے ہیں. اور مجھے بتائیں، جو مالک کائنات ہے، خالق کائنات ہے، مطلق العنان بادشاہ ہے، جو ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے، جس نے ہمیں بار بار یقین دلایا ہے کہ میرے بندے تم جیسا گمان کرو گے میں ویسا ہو جاؤں گا، اس رب کے سامنے جب ہم سب کچھ پیش کر کے آئے ہیں، اس رب کے سامنے ہم اپنا سجدہ کر کے آئے ہیں، اس رب کے سامنے ہم نے رکوع کیے ہیں، اس رب کے سامنے ہم نے قیام کیا ہے، اس رب کے سامنے ہم نے تشہد پڑھا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اللہ اکبر کہنے سے لے کے سلام کرنے تک
پوری کی پوری نیتیں اپنی ادھر لگائی ہوئی تھی. اب جب ربی کہہ رہے تھے تو ہمیں پتہ تھا ہم اپنے رب کو پکار رہے ہیں. جب ہم اس کی ثنا بیان کر رہے تھے ہمیں پتہ تھا ہم اپنے رب کی ثنا بیان کر رہے ہیں. جب ہم نے سجدے میں سر رکھا تھا ہمیں پتہ تھا کہ ہم نے اپنے رب کے آگے سجدے میں سر رکھا ہے. اگر ایسی نماز ہم نے ادا کر لی ہے، اگر ایسی نماز ہم نے قائم کر لی ہے، اگر اس طرح کی نماز اللہ کی یاد ہم نے قائم کر لی ہے، تو یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ وہ نماز ختم اور ہمیں خوشی نہ ہو؟ کیونکہ ساری ٹینشنز ختم. جس نے پیدا کیا ہے اور جس کے پاس پلٹ کے جانا ہے، جس نے جیسے چاہا ہے ہمیں زندہ رکھنا، ہم ویسے زندہ ہیں. جب اس رب کے سامنے سب کچھ پیش کر آئے ہیں، اب ٹینشن ہے کس بات کی؟ کس بات کی ٹینشن ہے؟ کس چیز کو کہتے ہیں ڈپریشن؟ مسلم تو نہیں ہوتے ڈپریس، مسلم تو نہیں آتے اس طرح سے کسی بھی سٹریس کے اندر. اس لیے کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے، وہ جیسے چاہے ویسے جینا ہے، وہ جیسے چاہے ویسے خوش رہنا ہے، وہ جیسے چاہے ان چیزوں کے اندر خوش رہنا ہے. جب انسان ایسا ہو جاتا ہے، اپنی نماز میں اپنی ہر چیز وہ اپنے رب سے کہہ کے آیا ہے، تو ہو کیسے سکتا ہے نماز ختم اور دل خوش نہ ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس ایک بات باقی ہوتی ہے جب سلام پھیرتے ہیں، اگلی نماز کی یاد، اگلی نماز کی طرف توجہ. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی کیفیت باقی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی نمازیں ایسی بنا دے، اللہ اپنی رحمت سے ہماری نمازیں ایسی کر دے. اچھا، اس کے بعد سورہ روم کی اسی اس میں آیت ہے فرض نمازوں کے بارے میں. سورہ روم 30 سورہ مبارکہ ہے، 30ویں سورت ہے ہماری، اور آیت نمبر 17 ہے. تو جس وقت تم کو شام ہو اور جس وقت صبح ہو، اللہ کی تسبیح کرو، یعنی نماز پڑھو. ٹھیک ہے، صبح بھی اسی حالت میں ہو، رات بھی اسی حالت میں ہو، شام بھی اسی حالت میں ہو، دوپہر بھی اسی حالت میں ہو. کل ہم نے یہی پڑھا ہے نا، کل ہم نے اس کے ٹائم کو ہی سمجھا ہے، ہم نے اس میپ کو ہی سمجھا ہے، پورا اس پلانر کو ہی سمجھا ہے کہ اس کی امپورٹنس ہے کیا، اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ ڈیزائن کی گئی ہے، کتنی خوبصورتی کے ساتھ کہ بندوں پہ چھوڑا نہیں گیا. اللہ تعالیٰ نے خود ہی اتنا خوبصورت پلانر وہ ڈیزائن کر کے دیا ہے کہ صرف ہم، اور وہ گفٹ ہے اللہ کا، وہ اللہ کا گفٹ ہے، ہم نے کل یہ دیکھا ہے، اور وہ عرش پہ ملنے والا گفٹ ہے. اور کس کو ملا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اتنا قیمتی گفٹ نماز، اتنا قیمتی گفٹ صلاتی، میری نماز. تو اس کو اگنور کیسے کر دیں؟ اور اس کو اگنور کریں گے تو جائیں گے کہاں؟ باقی سب چیزیں جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی ہماری. اسی طرح سے عصر کی نماز کی جو تاکید ہے وہ بہت زیادہ ہے. عصر کی نماز کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے. عصر کے بارے میں بار بار بتاتی ہوں، اگر ہم وہ فیکٹر ذہن میں رکھ لینا تو عصر کی نماز پھر لیٹ ہمارے سے ہوتی نہیں. ہم فوری طور پہ عصر کی نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ فیکٹر ہے کیا کہ جب قبر میں ہمیں اٹھایا جائے گا اس وقت جتنی روشنی عصر کے وقت ہوتی ہے نا اتنی ہی ہوگی. اور اگر ہم نے ساری زندگی یہ ایفرٹ کی ہے کہ ہماری عصر کی نماز لیٹ نہ ہو، تو جیسے ہی جگایا جائے گا نا اور ہم اٹھ کے اگر کلمہ پڑھیں گے تو ہم نے تینوں کوسچنز کا آنسر کر دیا ہوگا. ٹھیک ہے، من ربو کا، من رسولو کا، من دینو کا، تینوں کوسچنز کا آنسر ہم نے کر دیا ہوگا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ رب العزت ہمارا وہ بہت خوبصورت اور آسان رکھے وقت کہ جب منکر نکیر جب وہ ہمیں اٹھائے وہاں پہ آ کے، ٹھیک ہے، اس وقت اللہ کرے کہ ہمارے لبوں پہ کلمہ ہو. اللہ رب العزت کی رحمت سے ہماری لبوں پہ کلمے کے بعد درود شریف ہو. اب ہم نے یہ دونوں چیزیں پڑھ لی اگر انشاءاللہ العزیز تو، اور اس کے بعد ہم ایک دم روشنی دیکھ کے بھاگے کہ وہ عصر کی نماز، یعنی عصر کی اذان ہوتے ہی جیسے ہم فوری طور پہ اٹھتے ہیں. اگر ساری زندگی یہ معمول رہا تو وہاں بھی ہم یہی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، انسان اٹھایا اسی حالت میں جائے گا جو ساری زندگی وہ اٹھتے ہوئے کرتا ہے، اور سلایا بھی اسی حالت میں جائے گا جو ساری زندگی وہ سوتے ہوئے کرتا ہے. اس لیے رات کو آخری لمحے پہ کلمہ پڑھنا، پوری طرح خود کو اللہ کے حوالے کرنا، اور صبح کو اٹھتے ہی کلمہ پڑھنا بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، اب اگر عصر کے وقت کس طرح ہم کوششیں کرتے ہیں، وہی کوشش وہی شوق اس وقت ہمارے دل میں باقی ہوا تو پھر اتنا سا معاملہ ہوگا کہ دوبارہ سلا دیا جائے گا اور جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جائے گی. ساری ٹینشنز ختم کہ اچھا اب سکون سے سو تب تک جب تک کہ آخرت قائم ہو جائے، حشر قائم ہو جائے. ٹھیک ہے، کتنی خوبصورت بیڈ، نہ کوئی ڈسٹربنس، نہ کوئی پرابلم، لمبی نیند، فکر ختم. ٹھیک ہے، موت کا ذائقہ خوبصورت ہے تو وہ فرشتے دیکھ لیے جو اللہ کے انعام لے کے آئے، جنت سے کھڑکی کھل گئی تو یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ جنتوں کے لیے چن لیے گئے ہیں. کتنی خوبصورت قبر ہو جائے گی، کتنی خوبصورت قبر ہو جائے گی. اس کی تمنا رکھ کے ہم نے ہر وقت گزارنا ہے، کیونکہ وہ منزل بہت تنہا ہے. آوازیں دیں گے کسی کو آواز نہیں جائے گی.
اگر کسی کو پکاریں گے کوئی نہیں آئے گا پکار پہ. اگر خدا نہ خواستہ وہاں اس کے وائس ورسا سچویشن ہو گئی, وہاں پہ کوئی کیڑے مکوڑے حشرات, وہاں پہ سانپ, وہاں اللہ نہ کرے اگر ایسی کوئی سچویشن ہو گئی, پکارتے رہیں گے کوئی آئے گا نہیں, ہٹانا چاہیں گے ہٹا نہیں پائیں گے. تو میری پیاری دوستوں, یہ بتانا بہت عقل کا سودا ہے. یہ کہنا ڈرانا نہیں ہے, یہ کہنا خوف دلانا نہیں ہے. مجھے بتائیں, اگر اس وقت مجھے پتا ہو, میرے پاس ایک موسم کی خبر ہو, مجھے پتا ہو کل کوئی شدید طوفان آ رہا ہے, ایسا طوفان جس میں کوئی چیزیں تباہ و برباد ہو سکتی ہیں, اگر مجھے اس وقت انفارمیشن ہو اور مجھے اپنی فرینڈس کا اپنی فیملی کا فکر ہو, تو کیا یہ عقل مندی ہوگی نا؟ میں فوراً کال کروں, میں انفارم کروں کہ فلاں جگہ پہ نہیں جانا. جیسے اگر کہیں سیکورٹی تھریٹس ہوں, ہم انفارم کر رہے ہوتے ہیں فیملی کو کہ فلاں جگہ پہ نہیں جانا, وہاں پہ نہیں جانا, آج فلاں جگہ پہ بچوں کو نہیں بھیجنا, ہم انفارم کرتے ہیں. وہ بے وقوفی تو نہیں ہوتی نا. تو قبر کو یاد رکھنا عین عقل مندی ہے, عین عقل مندی ہے. یہاں سے اٹھ کے آپ نے جس جگہ جانا ہے اس کا نالج ہونا, اس کے بارے میں سوچنا, اس پہ غور کرنا, وہ کوئی بے وقوفی تو نہیں ہے نا, وہ عین عقل مندی ہے. اس پہ غور کرنا, اس کو یاد رکھنا. تو میری پیاری دوستوں, ابھی وقت باقی ہے, ابھی وقت باقی ہے. ابھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں, ابھی مسجدوں سے اذانیں ہمارے کانوں میں آ رہی ہیں, ابھی ایک کے بعد ایک صلاتی کا لفظ, میری نماز, ابھی وہ کیفیت قائم ہے. ابھی ہم اللہ تعالیٰ کو منا سکتے ہیں, ابھی ہم اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم سب کی قبر بہت خوبصورت ہو, اللہ کرے کہ وہاں کسی طرح کی بھی کوئی الجھن نہ ہو. اس وقت ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, اس وقت ہم نماز سیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے, اپنے فضل سے, اپنے کرم سے ہم سب کی اور ہم سے جڑے ہوئے ہر رشتے کی قبر بہت پیاری کر دے. اللہ کرے کہ وہاں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو. جائیں تو سیدھا یہ والا معاملہ ہو کہ کلمہ پڑھ کے اٹھیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار اللہ تعالیٰ نصیب کر دے, اور اس کے بعد عصر والی ہماری کیفیت ہو جائے فوری طور پہ. ٹھیک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہم درود پڑھنے والے ہوں. اور میری پیاری دوستوں, یہ یاد رکھیے گا, اگر دل میں زندگی میں شوق نہیں رہا نا درود پڑھنے کا, اگر اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق دل میں نہیں رہا, اگر ان سانسوں کے اندر ہم نے اس عشق کو نہیں بسایا, اگر اس وقت کے اندر ہم نے ختم نبوت کے لیے کام نہیں کیا, اس دور میں ختم نبوت کے لیے کام کرنا, ٹھیک ہے, اس کے لیے تیار رہنا, قادیانیوں کے اگینسٹ کام کرنا, یہ سب کچھ ہماری قبر کو خوبصورت بنا دے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ وہاں دیدار نصیب کر دیں گے. اور جب وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو گیا اور ہماری کیفیت وہ ہوئی جو عصر کے وقت ہوتی ہے, انشاءاللہ کامیاب ہی کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کر دے کہ اللہ کو پسند آ جائیں. اللہ رب العزت ہمیں ایسا کر دے, ہم اتنا جگانے میں کامیاب ہو جائیں خود کو اور اپنے پیاروں کو, اتنا جگانے میں کامیاب ہو جائیں, اتنی زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ اللہ کی ساری رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہو جائیں. یہ بہت خیر کا سودا ہے. اپنے گھر میں قبر کی بات کرنا, اپنے بچوں سے قبر کی بات کرنا, اپنے اس چیز میں کے لیے تیار رہنا, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اس کو یہ این وہ حقیقت ہے, کیونکہ قبر یاد رہے گی نا, موت یاد رہے گی, زندگی ٹھیک ہو جائے گی. اگر موت اور قبر ہمیں بھول گئی تو پھر زندگی میں ہم شیطان کا شکار ہو جائیں گے, ہم بچ ہی نہیں سکیں گے اس اٹیک سے. تو اس چیز سے ہمیں بچنا ہے. اچھا, اب عصر کی نماز کے بارے میں تاکید کیا آ رہی ہے؟ سورہ بقرہ سورہ مبارکہ 2 ہے, آیت نمبر 238 ہے. مسلمانوں سب نمازیں, خصوصاً درمیان کی نماز یعنی کہ عصر, پوری پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہو اور اللہ کے آگے ادب سے کھڑے رہا کرو. اور اس کے بارے میں حدیث بھی ہے عصر کی نماز کے بارے میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز چلی گئی نا, گویا اس کی دنیا اور آخرت, اس کا سب کچھ تباہ ہو گیا. مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو, میں مفہوم بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے. میں مفہوم اس لیے ساتھ بولتی ہوں کہ ہم حدیث کا ایک بھی لفظ چینج نہیں کر سکتے. اگر ہم چینج کریں گے ہم شدید گناہ گار ہیں. تو یا تو ہمارے سامنے لکھی ہوئی ہو حدیث پوری کی پوری, یا ایگزیکٹ ہمیں زبانی یاد ہوں الفاظ, تو آپ وہ بولیں. ادروائز آپ کسی کو بھی بتائیں تو یہ احتیاط رکھیں کہ یہ کہہ دیں کہ میں مفہوم بتا رہی ہوں, کوئی ایک لفظ آگے پیچھے ہو جائے, ہم گناہ گار نہ ہوں اس میں. تو یہ حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے, جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کی عصر کی نماز چلی گئی اس کی دنیا اور آخرت تمام چیزیں اس کی تباہ ہو گئی ہیں. اتنی امپورٹنٹ نماز ہے. اس کے بعد باجماعت نماز ادا کرنے کا جو حکم ہے یہ دوران سال 2 ہجری میں یہ آیا, ٹھیک ہے. اور یہ سورہ بقرہ کے اندر ہے, 2 نمبر سورہ مبارکہ, آیت نمبر 43. اور کیا حکم ہے؟ مریم اپنے پروردگار کی یہ ہے, اور نماز پڑھا کرو,
اور نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو اور اللہ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو. ٹھیک ہے، یہ ترجمہ ہے اس کا. ٹھیک ہے، میرا اصل میں تھوڑا سا آیت پہ نظر زیادہ تھی میری، تو میں نے ترجمہ دوسرا شروع کر لیا تھا. اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کو باجماعت نماز ادا کرنے کا حکم، حضرت مریم علیہ السلام کو. ٹھیک ہے، تو وہ حکم آتا ہے سورہ آل عمران سورہ مبارکہ 3 آیت نمبر 43. مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا. ٹھیک ہے، یہ حکم ہے، پوری یہ آیت ہے. اس کے بعد نماز میں قرات متوسط آواز ہونی چاہیے، نہ بہت بلند نہ بہت آہستہ. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، کہاں پہ حکم ہے؟ سورہ بنی اسرائیل سورہ مبارکہ 17 ہے اور آیت نمبر 110 ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ نماز میں جو قرات کی آواز تھی، ہم اس کے بارے میں آیت ہم نے پڑھی تھی سورہ بنی اسرائیل کے اندر، آیت نمبر 17، سورہ مبارکہ 17 آیت نمبر 110. ٹھیک ہے، کہہ دو کہ تم اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس نام سے پکارو اس کے سب ہی نام اچھے ہیں، اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو نہ آہستہ، بلکہ درمیان کا طریقہ اختیار کرو. ٹھیک ہے، درمیان کے طریقے سے مراد، جب اس کو مزید سارے اس پہ جو احکامات ہیں ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، تو درمیان کے طریقے سے مراد یہ ہے کہ ہم بالکل دل میں نماز نہیں پڑھ سکتے. ہماری اتنی آواز جو ہمیں ہی سنائی دے رہی ہو، ٹھیک ہے، اور زبان سے ہم وہ ادا کر رہے ہوں، مطلب بالکل جو زیرو والی آپ کی آواز ہے نا، بالکل جس میں ہم ایک کسی سے بھی ایک وسپرنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ والی جو آواز ہے بالکل آہستہ کے ساتھ، اور باقی لوگ بھی ڈسٹرب نہیں ہو رہے، لیکن اتنی آواز ضروری ہے. جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہی ہیں نا، بالکل اکیلی ہیں، تنہائی میں ہیں، خواتین کی تو سب سے خوبصورت نماز ہی وہ ہے جو بالکل تنہائی میں ہے، تو اس وقت بھی ہماری آواز اتنی ضرور ہونی چاہیے کہ ہمیں سنائی دے رہی ہو. مطلب بالکل آہستہ، بالکل جو ہم آہستہ آواز میں پڑھتے ہیں نا، لیکن اتنی آواز لازمی ہو کہ وہ ایسا نہ ہو کہ ہم بالکل ہی اس کو بند کر کے منہ پڑھ رہے ہیں، اور ہماری زبان سے جو کیونکہ یہ بھی ایک چیز اب رائج ہو رہی ہے کہ بالکل ایسے کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے نہیں ہوتی نماز اس طرح سے نہیں ہوتی، شیطان آ سکتا ہے. پھر سب سے بڑی بات ہے، آپ خود کو بھی جو سنا رہے ہیں، آپ کے دل تک وہ واپس جا رہا ہے، اس سے ایک کیفیت بن رہی ہے آپ کے اندر روحانیت آ رہی ہے اس چیز سے، اور وہ آپ کی روح کو مضبوط کر رہی ہے وہ چیز، تو وہ ساری کیفیات ختم ہو جائیں گی نا، وہاں پہ شیطان آ سکتا ہے. پھر اس لیے اتنی بالکل زیرو والی جو آواز ہے نا، مطلب میں اس میں بولوں گی تو آپ کو سنائی نہیں دے گی، اس لیے میں بول کے نہیں بتا رہی، لیکن بالکل جو آہستہ آواز جو ہمیں صرف خود کو آ رہی ہے، اتنی آواز میں ہم نے نماز پڑھنی ہے. ہم بالکل خاموشی نہیں اختیار کر سکتے وہاں پہ. اسی طرح نماز میں عجز و انکساری کے بارے میں سورہ مومنون، جو کہ ہماری 23 سورہ مبارکہ ہے، اس کی 2 نمبر آیت میں آتا ہے، جو نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں. اب یہ حکم ہے کہ نماز میں عاجزی اختیار کرنا، اس کا حکم ہے. یہ کوئی ہماری وہ نہیں ہے کہ اچھا ہم نے کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو بھی ٹھیک ہے، نماز نہیں ہوگی. نماز ہمیں پڑھنی ہی اس طرح سے ہے، ادا ہی اس طرح سے کرنی ہے، وہ اللہ کی یاد ہے اور وہ ہماری دعا ہے پوری کی پوری. اب بتائیں، آپ کو الاؤ کر دیا جائے، میں بار بار کہتی ہوں کہ حالانکہ یہاں کے کسی بھی سپریم لیڈر سے مطلب کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت کی ذات اقدس، اس کی بادشاہت، اس کی وسعت، اس کی بادشاہت کی، اس کی قوتوں کی، وہ ہمیشہ سے ہے، اس نے ہمیشہ رہنا ہے. وہ عظیم الشان رب ہے، وہ اس پوری کائنات کا مالک ہے. یہ کروڑوں اربوں جو زمین کی طرح کے سیارے ہیں، کروڑوں اربوں، یہ سب ان کا مالک رب کائنات ہے. اور پتہ نہیں ہماری گلیکسی سے باہر کیسی کیسی گلیکسیز ہیں اور کیسی کیسی دنیایں ہیں جن سب کا وہ مالک ہے. اب اس رب کے سامنے ہم پیش ہو رہے ہیں، تو نماز میں عجز بھی نہ ہو، انکساری بھی نہ ہو، پھر کیا فائدہ اس نماز کا؟ یہاں تو کسی عام سے ایک انسان سے ملنے چلے جائیں تو ہاتھ بندوا کے بڑے پروٹوکول کے ساتھ بڑا سوچ سمجھ کے بات کرنی پڑتی ہے، بہت ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کے. تو مجھے یہ بتائیں، وہاں جاتے ہوئے اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے سامنے خود کو پیش کرتے ہوئے ہمارے اندر عجز و انکساری کیسے نہیں ہوتی؟ اور اگر نہیں ہے، نماز نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، نماز نہیں ہوئی، چوائس نہیں ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ جو نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ آگے اسی طرح سے سورہ ابراہیم کے اندر آ رہا ہے زندگی بھر نماز کو قائم کرنے کا حکم، زندگی بھر. ٹھیک ہے، تو وہ حکم کیا ہے؟ سورہ ابراہیم کے اندر 14 سورہ مبارکہ ہے، 31 آیت نمبر ہے.
کہ اے پیغمبر میرے مومن بندوں سے کہہ دیجئے کہ نماز پڑھا کریں، اور اس دن کے آنے سے بیشتر جس میں نہ اعمال کا سودا ہوگا نہ دوستی کام آئے گی، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے در پردہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، دعا مانگ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ یا رب رحمان الرحیم، یا رب غفور الرحیم، اے ہمارے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، اے ہمارے اللہ، نظر کرم فرما دیجئے۔ یا رب نظر کرم فرما دیجئے، میرے اللہ نظر کرم فرما دیجئے۔ یا اللہ اس وقت ہم سب کی جو بھی ضرورتیں ہیں، یا اللہ جو بھی مسائل ہیں، میرے اللہ ان کے حل پہ کن فرما دیجئے۔ یا رب ان کے حل پہ کن فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری زندگیوں میں، صحتوں میں، ایمان میں، ہمارے مال میں، یا اللہ اولادوں میں، یا اللہ جتنی آپ کی نعمتیں ہیں میرے اللہ، ہم بہت شکر گزار ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت ان میں برکت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ گناہوں کو معاف کر دیجئے میرے پیارے اللہ، اپنی رحمتوں سے معاف کر دیجئے۔ اور یا اللہ پاک اس کلاس کی برکت سے، میرے اللہ اس کلاس کی برکت سے، یا اللہ اس قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی برکت سے میرے پیارے اللہ ہمارے تمام تر معاملات آسان اور خوبصورت بنا دیجئے۔ یا اللہ ہماری موت کے ذائقے خوبصورت رکھیے گا۔ یا رب ہماری قبور کو خوبصورت بنا دیجیے گا میرے اللہ، حشر کے دن کو خوبصورت بنا دیجیے گا۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں جو جنت ہے، یا اللہ جنت الفردوس میں نام لکھ دیجیے گا۔ یا رب ہمارا، ہمارے والدین کا، والدین کے والدین کا، یا رب ہماری اولادوں کا، اولادوں کی اولادوں کا، شوہر بہن بھائیوں کا، یا اللہ ہمارے اساتذہ کا جو اس دنیا میں نہیں، یا اللہ سب کا نام میرے اللہ، ہمارے سب پیاروں کا نام مسجد، یا اللہ جنت الفردوس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں لکھ دیجیے گا۔ اور یا رب قبول فرما لیجیے اللہ، اپنی رحمتوں کے معاملات فرما دیجیے۔ یا رب رحمان الرحیم ہمیں رد نہ کیجیے گا۔ یا اللہ ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں اس کو ہماری روح کا، ہمارے تمام تر اعمال کا حصہ بنا دیجیے اور اپنی رحمت سے قبول کر لیجیے میرے پیارے اللہ، اپنی رحمت سے قبول کر لیجیے۔ یا رب ان قرآن کلاسز کی حفاظت فرمائیے اللہ، مدارس عربیہ کی حفاظت فرمائیے۔ یا رب رحمان الرحیم پاکستان کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ حرمین کی اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ پاک آرم فورسز کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ رب العزت میرے وطن کو، یا اللہ اس پیارے وطن کو سربلند فرما دیجیے۔ یا اللہ اس کو ترقی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو برکتیں اور رحمتیں عطا کر دیجیے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما دیجیے۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انشاءاللہ العزیز کل ملاقات ہوگی۔ نور علی نور ابھی 1 بجے آن ایئر ہو گیا ہوگا۔ آپ سب فرینڈس نے جنہوں نے وہاں جا کے جوائن کیا ہے ان کی میں بہت تھینکفل ہوں، اور باقی سب کو میں کہہ رہی ہوں کہ پلیز اس میں اپنا حصہ ڈالیں، اس کو صدقہ جاریہ سمجھیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے ابھی اس کو ویو کرنا ہے۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ 11:30۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔